सैयद मूसा हमारे साथ मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मूसा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये वाइट हाउस में जो मुलाकात हुई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल की, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे। इनफैक्ट ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। सो कितनी इम्पोर्टेंस की हामिल है ये मुलाकात और इसको फ्यूचर में हम किस तरह से बेहतर इसका जो इम्पैक्ट है वो हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक ये मीटिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके 2-3 पहलू अगर आप देखें, पहली तो बात इसकी पॉलिटिकल टाइमिंग। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो एक लॉन्ग टर्म रीसेट की जो बात होती थी उसकी आपको बुनियाद नज़र आती है। ट्रंप साहब ने खुद भी कहा कि जहाँ तक सीज़ फायर की बात थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग का एलिमेंट था जो फौजी क़यादत के बीच में और ट्रंप साहब की जो लीडरशिप है उसके बीच में। तो आई थिंक उसकी वजह से वो जो एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम होता है जिसके अंदर आपको एक डिप्लोमेटिक गुडविल नज़र आती है, वो इस मीटिंग से काफ़ी अच्छी तरह वाज़े हो जाती है। अगर आप ट्रेड पोटेंशियल की बात करें, देखें अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम मार्केट है। बहुत देर से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे कि जी हम किस तरह से स्केल अप करें उस ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, किन सेक्टर्स को आप टैप कर सकते हैं, क्या अच्छा मोमेंटम लगेगा। तो आई थिंक जो क्रिप्टो करेंसी की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल भी खड़ा किया है, उसके अंदर अमेरिका के तरफ से बहुत सी लेसन लर्निंग की गुंजाइश भी है। और अमेरिका के लिहाज से जो पाकिस्तान के स्टेक्स हैं, अगर आप पाकिस्तान की जो क्रिटिकल मिनरल्स की इंडस्ट्री है जो कि $multi-billion एंटरप्राइज है, पाकिस्तान सप्लाई चेन के अंदर भी इंटीग्रेट आराम से हो सकता है अगर तो वो अमेरिका के साथ ताउन अच्छी तरह करे। तो आई थिंक इन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ को दिमाग में रखते हुए पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप को जो एक सॉलिड बुनियाद चाहिए थी, आई थिंक वो इस मीटिंग से अच्छी तरह वाज़े हो गई है। बिल्कुल मूसा, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। बहुत सारे फैक्टर्स को अंडर डिस्कशन लाया गया है और लेकिन मैं चाहूँगी क्योंकि अस्करी हमारी जो क़यादत है और इस वक्त जो हम इंडिया पाकिस्तान जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस एपिसोड के बाद दुनिया को पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है और इसके साथ साथ जो हमारी मिलिट्री की एक सुप्रीमेसी है कहीं ना कहीं वो नज़र आई है। और ये जो अमेरिकन सदर से मुलाकात भी है और इसके अलावा भी जो हम डेलीगेशन जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया, जो हमारे डिप्लोमेटिक वेज हमने इख्तियार की हैं टू मेक श्योर कि दुनिया को इंडिया की असलियत पता लगे या हमारी जो डिप्लोमेसी है ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स बहुत बेहतर अंदाज में कंडक्ट हो। व्हाट डू यू थिंक कि ये दुनिया के लिए भी एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है? जी बिल्कुल, एक वेकअप कॉल है कि पाकिस्तान को, आपको पाकिस्तान की सॉवरेंटी, पाकिस्तान के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उनको आपको काफ़ी हद तक सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि ना सीरियस लेने की गुंजाइश अब बिल्कुल नहीं है। हमने देखा कि जी फौजी सुप्रेमेसी, मिलिट्री सुप्रेमेसी, ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की जो जहाँ तक बात है वो भी अच्छी तरह वाज़े हो गई है, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो कॉन्फ्रंटेशन हुई थी उसके अंदर पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस, मिलिटरीली अब देखें, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के लिहाज से देखें तो वो अच्छी तरह से वाज़े हो जाता है। आई थिंक इस मीटिंग को मैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा। मुझे लगता है कि ये एक एंड गोल था उस सारे मोमेंटम का जो हमने देखा यूएनएससी में। आपने बहुत आला अंदाज के अंदर बताया कि जी इंडिया के जो सारा जो रेटरिक है जो को अब तक प्रॉप अप करते आए हैं उसके अंदर कोई एविडेंशरी बेसिस हम कहते हैं कि बुनियाद उस तरह नहीं थी। रूसियों के साथ आपने इंगेज किया, आपने वेस्टर्न कैपिटल्स के साथ इंगेज किया। तो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव वाज नॉट अ रिएक्शन टू इंडिया। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव ऐसा था जिसके हम अपनी पोजीशंस को ज़्यादा वाज़े कर रहे हैं कि जी खित्ते के अमन के अंदर पाकिस्तान डज नॉट डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज़ के जी वो किस किस्म की लचक दिखाते हैं। अगर पाकिस्तान की सॉवरेंटी वायलेट होती है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ को सामने रखते हुए खित्ते के अमन को आगे रखते हुए आगे बढ़ेगा और वो मुल्कों के लिए भी एक सिग्नल ये देता है कि जी हमारे इंटरेस्ट फर्स्ट अप्रोच है एज अपोज टू कि आप खित्ते के अमन को जेपरडाइज करें। तो आई थिंक ये जो मीटिंग है ट्रंप साहब की तरफ से भी, इसमें भी हमें वाज़े तौर पर स्टेटमेंट्स में भी नजर आया कि जब सीज़फायर की बुनियाद बन रही थी तो पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिट्री और सिविलियन क़यादत है वो बहुत फोर्थ कमिंग थी। और उसके साथ साथ बिलावल साहब के डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के साथ भी देखें तो आपको नजर आ गया कि जी एक मल्टी वीक एफर्ट थी जिसकी बेस के ऊपर दुनिया को भी पता लगा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान के जो अमन के अंदर जो एक आला किरदार है और उनकी जो मिलिट्री डिप्लोमेटिक प्रोएस है वो काफ़ी हद तक वाज़े हो गई है और मज़ीद आगे भी वो तक़वियत हासिल करेगी।
اچھا موسیٰ، ابھی آپ نے یہ تو ہمارے اوور آل جو آپ نے ڈپلومیٹک offensive کی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ چل رہا ہے، جب صدر ٹرمپ نے بعد میں بات بھی کی اور انہوں نے جو فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کا ذکر بھی کیا کہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور جو سارے چیزیں ہوئیں، اور اس میں انہوں نے ایران کا ذکر بھی کیا کہ جو فیلڈ مارشل ہے وہ ایران کے ڈائنامکس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور پاکستان کا بھی امپورٹنٹ اس میں رول ہے کہیں نہ کہیں، اور ہم نے مورلی دیکھا ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ جو سپورٹ شو کی ہے، چاہے پرائم منسٹر ہوں، ہماری کابینہ ہو، ہماری اسمبلیز ہوں، اس میں بات ہوئی ہے۔ ڈو یو تھنک کہ اس اسرائیل ایران کانفلکٹ میں جو ڈسکشن ہوئی بھی ہوگی، آئی ایم شیور، اور جو کہ کچھ چیزیں سامنے آئی بھی ہیں، اس میں پاکستان کی جو ملٹری سٹینس ہے ٹورڈز ایران ان ایوری تھنگ، وہ بہت بہتر انداز میں امپورٹنس کو اس کو شو کر رہا ہے؟ آئی تھنک بہت اچھی طرح شو کر رہا ہے۔ اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، پاکستان ملیٹریلی ایران کی سچویشن سے اس لیے کنسرنڈ ہے کیونکہ آپ کی جغرافیکل پراکسیمٹی ہے، بالکل ایران کے قریب ہیں، آپ کے وہ نیبر ہیں۔ اگر وہاں پہ امن ہاسٹیج ہوتا ہے، جس کے بہت زیادہ ہمیں سمٹمز نظر آ رہے ہیں اسرائیل کے اگریشن کی وجہ سے، تو پاکستان کو بس اسپل اوورز ہو سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک اس کانٹیکس کے اندر پاکستان کے ان کنسرنز کا کنوے کرنا اور ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر ان ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہونے سے آپ کو 2-3 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اسرائیل اور ایران کے اوپر جو کمپیٹنگ پرسپیکٹیوز ہیں امریکہ کے اور پاکستان کے، اس میں پاکستان کی کنسرنز، کنٹینجنسیز اور ہماری جو اپرچونیٹیز ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں خطے کے اندر امن کی یہ ریڈ لائنز ہوتی ہیں اور یہ بنیاد ہوتی ہیں، وہ اب امریکہ تک ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے تھرو پہنچ چکی ہیں، ناٹ تھرو اینی انٹرمیڈیری، ناٹ تھرو اینی تھرڈ پارٹی سورس، فرام پاکستان alone۔ تو آئی تھنک اس سے پاکستان کے کور انٹرسٹ کی طرف کافی زیادہ ہمیں پرائیورٹی نظر آتی ہے۔ دوسری بات، آپ بات کریں پاکستان کو ایران کے جو اندرونی مسائل ہیں اور جو خطے کے اندر جو ڈائنامکس ہے، اس کا اچھی طرح پاکستان کو وینٹیج پوائنٹ حاصل ہے۔ ٹرمپ صاحب نے خود بھی کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایران کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کی جو اگریشن رہی ہے ایران کے اندر، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت دفعہ خطے کے اندر جو فلیش پوائنٹس آئے تھے، یمن کی وار ہو، باقی چیزیں بھی ہوں، ہم نے دیکھا پاکستان نے کنسسٹنٹلی ان سچویشنز کو مانیٹر کیا۔ ایران کے لحاظ سے بھی جو ہم نے دیکھا اکنامک فال آؤٹس ہوئے، سینکشنز ہوئے، کیونکہ دیکھیں ہم ایس سی او کے بھی ممبر ہیں، ہماری پالیسی رہی ہے ساروں کے ساتھ فرینڈلی اور اسٹیبل ریلیشن لے کے جانے کا۔ ہمیں وار آن ٹیرر کے بلو بیکس کا بھی پتہ ہے کہ جب آپ ایگریشن کو نہیں کنٹین کرتے، جب آپ سیز فائر نہیں کرتے، تو اس کے اندر جو نیبرنگ ممالک ہوتے ہیں بہت سفر کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک ان کانٹیکس کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی طرف یہ کنسرنز لے کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی ایگریشن کے نیچے کوئی گارڈ ریلز ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی اگر سچویشنز ہیں تو اس کے اندر ڈپلومیسی کا ٹریک تو آپ چلائیں، پر ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی کنسرنز کو کمیونیکیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈپلومیسی کو وہ اسٹیبلٹی اور وہ کانکریٹ ریزلٹس دینے چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان کے اپنے انٹرسٹ بھی افیکٹ نہ ہو اور خطے کا جو امن ہے لانگ ٹرم کے اندر اس کی وجہ سے کوئی اسپل اوورز بھی نہ آئے۔ بالکل ٹھیک ہے موسیٰ، بلاول بھٹو کا جو دورہ امریکہ ہے، یورپ ہے، چونکہ وہ واپس آ رہے ہیں اور ظاہر ہے یہاں پر بھی ان کی واپسی پہ بجٹ مذاکرات بھی ہیں، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے ملاقاتیں بھی ڈیو ہیں، بٹ آئی تھنک آئی ریئلی وانٹ کہ آپ ان کے جو اس دورہ ہے، جو سفارتی محاذ کے اوپر ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا کہ وہ پاکستان کا سٹانس اور بہت بہتر انداز میں کریں، اور اس پر تو ہم نے بہت اس چیز کو سیریسلی پرسو بھی کیا ہے، اور ہر جگہ پہ ہم اس بات کو میک شور کریں کہ جو چیزیں ہمیں افیکٹ کی ہیں ماضی میں بھی اور جو موجودہ صورتحال ہے اس کو ہم دنیا کے سامنے رکھیں۔ اس دورے کو آپ کتنا، ویسے تو یہ کامیاب دورہ ہے وی آل نو، لیکن اس کو آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز میں دیکھیں تو کتنا امپورٹنس کا حامل ہے؟ لیکن جی کافی امپورٹنٹ رہا۔ آئی تھنک آپ نے فرسٹ آف آل آپ نے ڈفرینٹ ویسٹرن کیپٹلس کے ساتھ انگیج کیا۔ برسلس کی پالیسی کی جو سچویشن ہے، نیو یارک نے جو آپ کو UN کی گیدرنگ ملے گی، ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی نوانسز ہوں، پاکستان نے نوانسز کو کافی اچھی طرح کیپچر کیا ہے۔ آپ نے سائڈ لائن سے میٹنگز کروائی ہیں، روسیوں کے ساتھ میں انگیج کیا، گلوبل ساؤتھ کے اندر بھی آپ کی پینیٹریشن تھی، آپ نے ان ملکوں کے ساتھ بھی انگیج کیا جن کے پاس انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک ٹائز بھی ہیں، اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہیں، اور سارے لیولز کے اوپر پاکستان کی جو کمیونیکیشن رہی ہے اپنے اگر انڈس واٹر ٹریٹی کی آپ بات کریں، انٹرنیشنل لاء کی بات کریں، کنٹینجنسیز کی بات کریں، امن کو قائم رکھنے کے لیے، تو وہ بہت اچھی طرح انٹرٹین کیے گئے۔ تو آئی تھنک ملٹیپل کیپٹلس کے اندر ایک میسج جانا جو کہ ہمیں پتہ ہے پالیسی ایکسپیرینس کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ دیٹ از ناٹ ویری ایزی ٹو ڈو، تو وہ ایگزیکیوشن کے لحاظ سے پاکستان کے لیے آئی تھنک یہ بلاول صاحب کے جو انپٹس تھے اس سے لانگ ٹرم آپ کو UN اور UN سیکورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے ساتھ الائنمنٹ پاکستان کی بہت نظر آتی ہے، جو کہ آگے کو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے تو سیلف ڈیفینس کی لائن لی ہے، دیٹس ویئر وی گو۔
दूसरी बात है कि जी पाकिस्तान रेडी टू टॉक ऑन एनीथिंग, आपने दहशत गर्दी पे बात करनी है आप आके बात कर लें, अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे बात करनी है आप आके बात कर लें, बट बातचीत से मसाइल हल होंगे। इंडिया ये नहीं कर सकता कि जी आप बातचीत को साइड स्टेप करके आप यूनिलैटरल एग्रेशन करें, पाकिस्तान के सवाल के ऊपर आप दहशत गर्दी करें और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि जी दुनिया को आप ये बताएं कि जी कुछ हुआ ही नहीं है और यू लुक द अदर वे। तो आई थिंक वो जो इंडिया की जो डिनाइल वाली जो स्ट्रैटेजी रही है उसको पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह डाइसेक्ट करता है कि देखें जी हमने आपको शुरू से ही बता दिया कि ये हमारी इंटरेस्ट है, हम इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, बट जो अदर पार्टी है जो कि अवर्स है उसकी तरफ आपकी स्क्रूटनी होनी चाहिए बजाय इसके कि आप पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस को क्वेश्चन करें। आई थिंक ये जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स इनको काफ़ी सिंपल काफ़ी कंजीनियल तरीके से बिलावल साहब ने डिफरेंट कैपिटल्स को कन्वे किया, जिनके अब नॉलेज में है कि अगर आगे को कुछ होता है तो उसके अंदर पाकिस्तान की पोजीशन तो कंसिस्टेंट रहेंगी, पर वो मुल्क जो कि उन पॉलिसी पोजीशन से हट रहा है उसकी तरफ आपकी स्क्रूटनी आनी चाहिए बजाय कि आप सेल्फ डिफेंस को क्वेश्चन करें। तो आई थिंक दैट इज अ बिग विन फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सैयद मूसा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद मूसा माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। इस वक्त जो हमारे फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात हुई उसकी ओवरऑल इम्पोर्टेंस के हवाले से और साथ साथ जो हमारा डेलीगेशन इस वक्त मौजूद था इंटरनेशनली पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखने के हवाले से उसके हवाले से अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। साथ माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हमजा रिफ़त हुसैन हमें ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच हमजा, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो ये ईरान की तरफ से जो इजराइल के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पे हमला है इसके हवाले से मैं ज़रूर आपका कमेंट चाहूँगी। और ये जो जोहरी तनसीबात को निशाना बनाना है, ज़ाहिर है ये जो अब मामला है ये इतना एस्केलेट हो चुका है कि अगर इसमें अब दीगर कुव्वतें या आलमी ताकतें कूदती हैं तो खुदा न खास्ता ये हम बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया माला। मेरे ख्याल से इस कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनलाइज करने में अमेरिका का बहुत बड़ा एक हाथ है। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, शक व शुबात किसी को किसी हवाले से नहीं होना चाहिए। जब तेहरान के ऊपर पहली दफ़ा अटैक हुआ तो इरानियन सुप्रीम लीडरशिप की तरफ से काफ़ी क्लियरली ये बात की गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आप कह सकते ग्रीन लाइट के बगैर इस तरह का अटैक होना नामुमकिन था। मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को टारगेट करना, अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स आ रही है उसके अंदर तो सरोका हॉस्पिटल इजराइल जो है अलेज कर रहा है कि ईरान ने सरोका हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया। हालांकि ईरान कह रहा है कि उसके तकरीबन 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर दूर जो वहाँ पे इनका मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स है उनको अटैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर हम इसको मेरिट के ऊपर देखें तो ईरान क्यों ना अटैक करे। IRGC का जो कमांडर है वो पिछले हफ्ते जो है मोसाद ने उनको मार दिया था। तो इस वक्त जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को मारना, कमांडर्स को मारना, हाई लेवल असैसिनेशंस की जो है वो भी खदशात बढ़ चुकी हैं। आयतुल्लाह अली खमेनी की जहाँ तक बात अगर हम करें तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोसाद उनको भी अटैक कर सकता है। मिसाइल अटैक्स जो है ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, तेहरान के अंदर, इस्फहान के अंदर, शिराज के अंदर, बंदर अब्बास के ऊपर, फार्स जो उनका ऑयल फील्ड है उसके ऊपर और इसराइल के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। एस्केलेशन तो हो रही है, पर ये जो अहम नुक्ता आपने इस वक्त जिसके ऊपर निशानदेही की है वो है अमेरिका का जो रोल है। और अमेरिका का जो रोल है वो बात इस वक्त ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि ट्रंप के जो कैबिनेट है या जो ट्रंप के जो क्लोज एडवाइजर्स हैं उन सारों ने देयर मलिंग द ऑप्शन ऑफ अटैकिंग ईरान। और एक डायरेक्ट अटैक का खदशा तो डेफिनेटली है। हालांकि हम इसको डाउन प्ले कर सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक नॉन इंटरवेंशनिस्ट है, वो क्यों अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। पर इस वक्त जो है इस कॉन्फ्लिक्ट का इंटरनेशनलाइज होना इज़ अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी। और रशिया ने भी खबरदार कर दिया कि अगर अमेरिकी फोर्सेस अगर आ जाएंगे तो द कॉन्फ्लिक्ट इज गोना स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। ऑयल मार्केट्स के ऊपर ब्रेंट क्रूड को अगर आप देख लें, आप S&P को देख लें, मतलब वो भी मतलब काफ़ी हद तक फ्लक्चुएट हो चुकी है। दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। अच्छा हमजा, अभी आपने अमेरिका के रोल के हवाले से बात की, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ज़ाहिर दीज आर अलार्मिंग स्टेटमेंट्स। और उसके साथ साथ बार बार कहा जाना, और 2 हफ्तों के अंदर जो तर्जुमान वाइट हाउस है वो कह रहे हैं जी सदर ट्रंप फैसला करेंगे जंग के हवाले से।
ایران کے اندر جو حملہ ہے، ظاہر ہے یہ جو اسرائیل کی جانب سے ایک چیز انیشیٹ کی گئی، اب ظاہر ہے ایران ہیز آل دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف، لیکن اس صورتحال میں بھی ہم مختلف جو ممالک کا رول ہے، خاص طور پہ امریکہ کا، لیکن ایک طرف ہم چائنا کی بھی بات کر رہے ہیں، پھر پاکستان کی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھی جائے تو بہت امپورٹنس ہے، اینڈ دین وی ہیو روس. یہ سارے ممالک آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان سب کو کراس کر کے یا جو کہہ لیں سائٹ پہ رکھ کے نظر انداز کر کے ڈائریکٹلی اس وار میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ بیکاز آبویسلی بیک لیش تو اس چیز کا آئے گا، اور ایون امریکن سٹیزنز ہوں یا امریکہ کے اندر سے ریپبلکنز ہوں، ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہم دوسروں کی وار میں کیوں پارٹیسپیٹ کریں. دیکھیے امریکہ سائڈ لائن کر سکتا ہے، جو ہارڈ ریالٹی یہ ہے کہ اٹس اسٹل اے سپر پاور. 26 کے قریب مطلب بیسز کی اگر آپ اوور آل تعداد دیکھ لیں مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر، تو بیسز ان کی ہر جگہ کے اوپر ہیں. ان کے بڑے اچھے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے پولیٹیکل، ملٹری اور اکنامک ٹائز ہیں گلف ریجن کے ساتھ. تو امریکہ ڈیفینیٹلی ہیز اے ہیوج رول ٹو پلے ان دس، اور وہ ڈیفینیٹلی بائی پاس بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو حمایت کرنا، اسرائیل کو ملٹری ایڈ دینا، اسرائیل کی سیلف ڈیفینس کے اندر آنا، وہ ناٹ اونلی کانسٹیٹیوشن، امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی ایک شک ہے کہ ملٹری ایڈ ان کو ملے گی، پر امریکن جو پالیسی میکرز ہیں ان کی طرف سے یہ ایک کافی ایک ہارڈ ریالٹی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں کہ ایران جس قسم کے اقدامات اٹھا رہا ہے وہ سیلف ڈیفنس کے اندر تو اٹھا ضرور رہا ہے، پر ٹرمپ کی طرف سے بار بار بات کی جا رہی ہے کہ آپ نیوکلیئر انگیجمنٹس کے حوالے سے ایران کو فوراً ڈیل کی طرف آ جانا چاہیے، اگر ڈیل کی طرف نہیں آئے گا تو کانسیکوینسز کافی سیویئر ہوں گے. پھر انہوں نے کل وضاحت دی کہ ہم آیت اللہ علی خمینی کو ہم نہیں ٹارگٹ کریں گے. آپ کو وضاحت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اس چیز کے اوپر سوچ ضرور رہے ہیں. تو میرے خیال سے یو ایس بائی پاس ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے. ابھی تک چائنا کے حوالے سے اگر ہم ایک ایک ملک کو اگر اٹھا کے دیکھیں، چائنا کی طرف سے تو ایک نان انٹرونشن پالیسی آئے گی، وہ ہارڈ ڈپلومیسی کر رہے ہیں. چائنا واحد ملک ہے جس کے فلسطین لیڈرشپ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اسرائیل کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، تو وہ تو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جائیں گے. رشیا کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں شام کے اندر، جو انہوں نے ڈی ایسکیلیشن زونز بنائی ہیں، بشار الاسد کی تو رجیم جا چکی ہے شام کے اندر، احمد الشرا کی رجیم آ چکی ہے. تو رشیا کے جو وارننگ ہے یو ایس کو وہ یہی ہے کہ آپ اس طرف نہ آئیں، کیونکہ وہ پھر اسفیئر آف انفلوئنس جو ہے رشیا نے جو تھوڑا بہت اپنایا ہوا، خاص طور پہ ناردرن مڈل ایسٹ کے اندر ترکیہ سے نیچے، وہ جو ہے کافی حد تک ان کا جو ہے تھریٹن ہو سکتا ہے. پر میرے خیال سے اس وقت امریکہ کا آنا، بائی پاس کرنا ملکوں کو، وہ ان کے لیے بہت بڑی کوئی بات نہیں ہے. یہ وہی یو ایس ہے جس نے صدام حسین کی رجیم کو گرایا، اگر ہم مغرب میں چلے جائیں معمر قذافی کی رجیم کو لیبیا کے اندر گرایا، اور ان کے پاس جو ڈکٹیٹرشپس بھی ہیں ان مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر، عرب کنٹریز کے اندر، وہ ہیں جو پرو یو ایس ہے. اقوام المسلمین کو یو ایس نے انڈر کٹ کیا ایل سی سی کا جب حکومت مصر کے اندر آئی. تو میرے خیال سے یو ایس کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ڈومیسٹک بیک لیش کس قسم کا آئے گا. ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں، اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سارے یہودی بھی تھے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ کرنا جو ہے اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا. The US should not get into this war. اور یہ ٹرمپ کی اوور آل جو آپ کہہ سکتے ہیں مینیفیسٹو کے اندر ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، وہ اس کی بھی نفی کرتا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے ایک نان انٹرونشنسٹ پلیٹ فارم کے اوپر اپنی کیمپیننگ کی ہے کافی حد تک. اور وہ اگر اس خطے کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ اس مینیفیسٹو کی منفی مطلب اس مینیفیسٹو کے جب خلاف جائیں گے تو پبلک اینگر بہت زیادہ بڑھ جائے گا، جو اس وقت ابھی بھی سمر کر رہا ہے بیکاز آف دا ڈیٹینشنز آف امیگرینٹس ایز ویل ایز دا ڈیپورٹیشن ڈرائیو جو ICE کی ہے. اس کی وجہ سے ٹرمپ کی ڈومیسٹک اسٹینڈنگ کافی زیادہ فریل ہے. بٹ ٹو آنسر یور کوشچن، یس امریکہ ڈیفینیٹلی بائی پاس کر سکتا ہے، کیونکہ اٹ از دا سول پولیٹیکل، ملٹری اینڈ اکنامک سپر پاور آف دا ورلڈ. ٹھیک ہو گیا حمزہ. دوسری جانب اب یہ سارا معاملہ تو ایک طرف چل رہا ہے، لیکن یہ کوشچن تو خیر بہت پہلے بھی ریز ہوا ہے، اور میں دوبارہ آپ سے اس پہ کامنٹ چاہوں گی. جب یہ کانفلکٹ سٹارٹ بھی ہوا اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایران کی ایک میجر لیڈرشپ جو ہے ان حملوں کے اندر وہ شہید ہوئی، اور جس کی وجہ سے بھی لوگوں نے سوال کیا، دنیا نے سوال کیا کہ ایران کی انٹیلیجنس کے اندر جو فلاز یا لوپنس ہیں دے شوڈ بی کاؤنٹرڈ. اور اس کے بعد شاید ایران نے 2-3 جو لوگ ہیں ان کو گرفتار بھی کیا، ایک کو پھانسی بھی دی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیت اللہ خامنائی کے اوپر حملے کے حوالے سے پلان کیا جا رہا تھا یا دیگر معاملات تھے، ایران کے انٹرنل میٹرز بھی کہیں نہ کہیں اس چیز میں اسرائیل کو ایج دے رہے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی دے رہے ہیں. اور میں نشاندہی کروں گا، آپ کو یاد ہوگا جب پیجر اٹیکس ہوئے تھے صدرن لبنان کے اندر، جب ان کی ڈیوائسز ایکسپلوڈ ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے موساد کی جو پینیٹریشن ہے حزب اللہ کے اندر وہ کافی حد تک گارنٹی ہو چکی تھی. اور اس قسم کے جو پیجر اٹیکس ہیں اس کے جو مائکرو چپس ہیں وہ آ رہے ہیں تائیوان سے،
اور تائیوان سے لے کے پھر وہ مغرب کے کسی علاقے کے اندر میرے خیال سے مصر کے اندر وہ جو چپس ہیں وہ پھر انہوں نے لگائی ڈیوائسز کے اندر. تو اسرائیل کا بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سوفسٹیکیٹڈ قسم کا انٹیلیجنس آپریشن ہوتا ہے. اور جب IRGC کے کمانڈر کو بھی جب انہوں نے اٹیک کیا تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ موساد آپریٹیوز آج ایران کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. دے آر دیئر, دے آر انٹیلیجنس آفیسرز. وہ اپنے آپ کو شیعہ مسلمز کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے رجیم کے بہت بڑے حمایتی ہیں, پر اصل میں اگر ہم اوور آل ان کو دیکھیں تو وہ انٹیلیجنس انفارمیشن موساد کے اوپر موساد کو دیتے رہے ہیں. آپ مجھے خود بتائیں, جب اسماعیل ہنیہ اسٹیٹ گیسٹ تھے ایران کے اندر, اتنے پرسیجن کے ساتھ جو انہوں نے اٹیک کیا اسرائیل نے, ڈسپائٹ بینگ گیون آل دا پروٹوکالز, مطلب حماس کے جو لیڈر تھے, ڈسپائٹ بینگ گیون آل دا پروٹوکالز, اس سے صاف ثابت یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کا انٹیلیجنس نیٹ ورک زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. ایران کی جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, ان کے جو فریم ورکس ہیں, ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں انٹیلیجنس آفیسرز ہیں, ان کے اوپر ایک شدید سوالیہ نشان یہ بنتا ہے کہ آپ موساد کی جو آپریشنز ہیں آپ اس کو کیوں نیوٹرلائز نہیں کر سکے, کیوں اس طرح کے لوگوں کو نیب کر کے آپ باہر نہیں لے. ٹھیک ہے سزائے موت بھی دی ہے سپریم کورٹ نے ایک آپریٹو کو, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسرائیل ہیز پینیٹریٹڈ انٹو ایران سگنیفیکنٹلی. اس طرح کی پینیٹریشن ایرانین انٹیلیجنس کی نہیں ہے اسرائیل کے اندر. تل اویو کے اندر جو ہے اگر کبوتر بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے سب کو پتہ چلتا ہے. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران اس وقت دے نیڈ ٹو بیف اپ دیئر انٹیلیجنس, جو اس وقت بہت ہی زیادہ فلاڈ ہے. ادروائز اس طرح کے اٹیکس ہوتے رہیں گے اور کافی ہائی اسکیل کے اوپر ہوں گے, کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ صرف بیٹل فیلڈ کے اوپر نہیں ہے جنگ, یہ سائبر وارفیئر, AI, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, یہ اس کی جنگ ہے, اور جس میں اسرائیل بہت زیادہ آگے ہے اور ایران بہت زیادہ پیچھے ہے. اچھا حمزہ, یہ آپ نے بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے کہ یہ صرف بیٹل فیلڈ کے اندر جنگ نہیں ہے, یہ بہت سارے دیگر محاذ کے اوپر بھی ہے. ایران نے چونکہ اپنے سٹیزنس کو کہا ہے کہ واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیں, یو ہیو ٹو ٹیک پریکاشنز, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو آر سو رائٹ کہ اسرائیل کا یہ جو انٹیلیجنس سسٹم ہے یہ اتنا زیادہ سفسٹیکیٹڈ اور انٹیلیجنٹلی یا اسمارٹلی اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں فلاڈ نظر آتا ہے. اچھا اب حمزہ, اس صورتحال کے اندر جب ہم اس معاملے کو ٹریگر ہوتا یا اسکلیٹ ہوتا ہوا ہی دیکھ رہے ہیں اب آئندہ آنے والے دنوں میں, دو کہ میں ایک اور سوال اس پہ ایڈ کروں گی, جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی اس کانفلکٹ کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے. ایز آئی آلریڈی سیڈ کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ اپنے ساتھ موجود ہے, اور ایران کو بہت بہتر انداز میں ملیٹریلی بھی پاکستان بہت بہتر انداز میں سمجھتا ہے. آپ اس پہ کیا کامنٹ دیں گے؟ اچھا, پہلے میں ذرا آصم منیر کے ہمارے جو فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اس کی ملاقات کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. دیکھیے یہ بہت اہم ملاقات ہے. دس از اے پوسٹ پہلگام, اور جو ہماری جو کانفلکٹ تھی ہندوستان کے ساتھ اس کے بعد کی ملاقات ہے. اور انڈین میڈیا کو اگر آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں وہ تو لٹرلی پیرانوئڈ ہو چکے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں اکاموڈیٹ کیا. اب امریکہ جو ایک اسٹریٹجک پارٹنر تھا وہ اب ان کا نفرت کا باعث پھر سے بن گیا ہندوستان کے اندر. پر انڈیا کو آپ چھوڑیں, یہ پاکستان کی اگر ہم بات ہے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن پاکستان کے ساتھ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتی ہے, مشرق وسطیٰ کے اوپر بھی چاہتی ہے, اور بہت لوگ تنقید بھی کر رہے تھے کافی حد تک کہ کیوں پاکستان جو ہے, پاکستان کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہے. ہم نے ایران کی سفارتی تعلقات کے حوالے سے, یہ سفارتی طور پہ ہمارے فارن آفس نے, دفتر خارجہ نے ایران کو سپورٹ کیا ہے. رہی بات امریکہ کے ساتھ, ان کے ساتھ ہمارا کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ رہے گا. وی آر ون آف دا لارجسٹ ریسیپینٹس آف US ایڈ, وہ تو اب کافی حد تک بند ہو چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے. ہمارے اسٹوڈنٹ اسکالرشپس کے اوپر جاتے ہیں, ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو آپریشنز ہے اس کے حوالے سے پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا, اور ان کے اپنے ریپبلکن کے ریپرزینٹیوز, ان کے جو میجر جنرلز ہیں وہ خود اس چیز کو اعتراف کریں کہ پاکستان کی بڑی قربانیاں ہیں ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے کیونکہ ایک اسٹریٹجک ریسیٹ ہے. پہلے ایک تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ امریکہ ہمیشہ انڈیا کو پراپ اپ کرے گا انڈو پیسفک اسٹریٹجی کے حوالے سے یا چائنا کو کنٹین کرنے کے حوالے سے, بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ ڈونلڈ ٹرمپ بیسکلی ورکس. انہوں نے کہا کہ ہماری جب کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہندوستان کے ساتھ بھی ہے تو پاکستان کے ساتھ بھی ہوگی, پر انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کیونکہ ششی تھرور جیسے جو پالیٹیشنز ہیں وہ وہاں پہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو ابیوز کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں صحافی نہیں مانتا, ارنب گوسوامی جو ہیں وہ تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کون ہوتا ہے ثالثی کردار ادا کرنے والا. شکر کرنا چاہیے ہندوستان کو کہ امریکہ اسٹیپڈ ان, ورنہ پاکستان کی طرف سے وہ ان کے ساتھ ہونا تھا براموس کے ڈیپو سے آگے بھی ہم لوگ جا سکتے تھے, بیکاز وی ور ایکٹنگ ان سیلف ڈیفینس. تو یہ جو پوری میٹنگ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامی ہے. رہی بات مشرق وسطیٰ کی, دیکھیے پاکستان نے تو کافی کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. ظاہری بات ہے ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے, ہم آلریڈی 3 فرنٹس کے اوپر لڑ رہے ہیں. انٹرنلی ہمارے انٹیلیجنس آپریشنز, بلوچ ٹیررسٹ کو ڈیل کرنا, TTP کے حوالے سے, افغانستان کو ہمارا جو ہے مغربی بارڈر اس کو ہم نے دیکھنا ہے, اور ہندوستان کے ساتھ کشیدگی چل ہی رہی ہے. پر میرے خیال سے اس وقت پاکستان کے لیے
ईरानियन रजीम की सर्वाइवल, लेट मी पुट इट दिस वे, ईरानियन रजीम की सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ईरानियन रजीम ने काफ़ी, आई एम सॉरी टू से, मनफी किरदार भी अदा किया है पाकिस्तान की इंटरनल मामलात के अंदर, बट दिस इज़ द लास्ट फ्रंट जो इसराइल और प्रो इसराइल रजीम्स जो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत हद तक ज़रूरी है। एक और अहम बात मैं करूँगा, अगर तो ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाता है, अव्वल तो बहुत मुश्किल है, अगर हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है तो जो मोसाद का और जो रॉ का कनेक्शन है वो और मजबूत हो जाएगा और इससे फिर पाकिस्तान बहुत हद तक इनसर्कल हो जाएगा। वो चीज़ हम लोग इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हमजा, बहुत शुक्रिया। हमजा रिफत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सूरत हाल पे अपना तजिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद है, एनर्जी एक्सपर्ट है, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि ये जो हम रॉयटर्स की रिपोर्ट का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो 25% बिजली की सोलर सोर्सेज के थ्रू की है, ये थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो दो तरह से हेडलाइंस में रहा ग्लोबल मीडिया में। एक तो आपने देखा जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था वो बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ लगी। दूसरी साइड पे आप पाकिस्तान ने रिन्यूएबल एनर्जी में थ्रू रूफटॉप सोलर एक रेवोल्यूशन जो है वो लेके आए और वो भी ग्लोबल मीडिया ने कवर किया और पाकिस्तान को एक रिन्यूएबल एनर्जी का लीडर जो है उसको नॉमिनेट किया। और ये वाला जो रेवोल्यूशन था ये कम्युनिटी ड्रिवन रेवोल्यूशन था, लोगों ने इन्वेस्ट किया। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स की, तो पाकिस्तान ने हमेशा डेट बेस्ड फाइनेंसिंग किया। आपने बड़े महंगे कर्जे लेके अपने पावर प्लांट्स जो हैं वो लगाए हैं, लेकिन अभी जितनी इंस्टॉलेशन रूफटॉप सोलर की हो गई है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लांट्स जो है वो बन चुके हैं। अराउंड 5000 प्लस मेगावाट्स जो है वो आपके ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं। उसके लिए ना तो पाकिस्तान ने कोई कर्जा लिया, ना पाकिस्तान ने कोई लॉन्ग टर्म पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन किया, ना ही पाकिस्तान ने कोई सॉवरन गारंटी दी। ये सारे का सारा पीपल लेड रेवोल्यूशन था। तो इसको अगर माहौल के साथ भी देखा जाए तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान ने जो अपनी एमिशंस हैं उसको कम किया। पाकिस्तान ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है ग्रिड की वो कम हुई, उसकी वजह से आपके जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, उनका यूटिलाइजेशन रेट जो है वो कम हुआ। लेकिन इसके साथ में एक मसला भी खड़ा हो गया, वो ये कि क्योंकि आपके पावर प्लांट्स जो हैं फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स, उनके पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स बड़े लॉन्ग टर्म के हैं, तो अगर उनका डिमांड नीचे आता है फिर भी आपको कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। तो अब हुकूमत को साथ में ये सोचना है कि किस तरह से आप सोलर पैनल्स को इंसेंटिवाइज करें और साथ साथ में फेज आउट करते जाएं अपने फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स को और ग्रिड में इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ, ट्रांसमिशन सिस्टम को भी ठीक करें, तब जाके आपका एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ पावर सेक्टर जो है वो ठीक से चलेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी चीन से 10,000 मेगावाट के सोलर पैनल्स भी दरामद किए गए हैं। ज़ाहिर है ये पैदावारी सलाहियत के हवाले से देखा जाए तो क्या ये एक खुशाइन चीज़ है? और ज़ाहिर है हम ये जो दीगर सोर्सेज पे डिपेंड करें तो, और आपने कहा कि ये कम्युनिटी इसमें इनपुट रही है, लोगों ने इस पर इन्वेस्ट किया है। जी बिल्कुल, देखिए खुशाइंद चीज़ है, लेकिन साथ में इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी समझना होगा। और वो टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि ये एक वेरिएबल सोर्स है पावर का। दिन में तो अवेलेबल होगा, शाम में रात में अवेलेबल नहीं होगा, लोगों को एकदम से वापस नेशनल ग्रिड पे आना पड़ेगा। तो अब हुकूमत को एक नए रेवोल्यूशन के बारे में भी सोचना है जो कि अपकमिंग है, और वो भी बड़ा तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें बैटरी की प्राइसेस जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं वो भी कम होती जा रही हैं। तो अब साथ साथ में स्टोरेज सोल्यूशन पे भी हुकूमत को फोकस करना होगा, लोगों को फोकस करना होगा। और हुकूमत को ये भी सोचना है कि अगर आप बायबैक रेट्स कम कर देते हैं सोलर के, नेट मीटरिंग के डिसइंसेंटिवाइज करते हैं, या टैक्सेशन की फार्म में जिस तरह से अभी हमने देखा कि 18% टैक्स लगा, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी, अब वो टैक्स कम होकर 10% हो गया। तो अगर इस तरह का डिसइंसेंटिवाइजेशन होता है तो लोग जो है वो कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड चले जाएंगे और नेशनल ग्रिड की डिमांड जो है वो ज़्यादा डिक्लाइन कर जाएगी। तो अब हुकूमत को थोड़ा सा इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ जाना होगा और साथ में ये भी देखना है कि इनइक्वालिटीज़ को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। अभी भी सोलर की प्राइस जो है रूफटॉप सोलर की वो फॉर दी मिडिल क्लास और पुअर क्लास उनके लिए ज़्यादा है।
ابھی بھی اپر کلاس اور اپر مڈل کلاس جو ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتی ہے. تو کسی ایک وے میں آپ کو تھوڑا سا سبسڈائزڈ وے میں, جیسے پنجاب گورنمنٹ نے, سندھ گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹوز لیے ہیں, تو آپ وہ والے انسینٹیوائزیشن پروگرامز بھی لے سکتے ہیں. ایک طریقہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, چونکہ انٹرسٹ ریٹ کافی تیزی سے نیچے آئے ہیں, تو شاید اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی آر ای فائنینسنگ اسکیم جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کر سکتا ہے. اس کے تھرو آپ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اور وہ ہاؤس ہولڈ جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو آسان ایک ساتھ پہ قرضے دے سکتے ہیں, جس سے انیکوالٹیز کم ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سولر پینلز پہ آپ نے ابھی بات بھی کی, اب گھریلو اور جو صنعتی صارفین ہیں ان کے لیے بھی میں چاہوں گی تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ کتنا مؤثر اور پائیدار ہے. لیکن وہی بات ہے کہ دن کے ٹائم تو نہیں ہم یوٹیلائز کر سکتے یہ انرجی, اور پھر ہمیں پاور گریڈ پہ شفٹ ہونا ہے. لیکن دوسری جانب حکومت نے سولر پینلز کو انکریج کرنے کے لیے سیلز ٹیکس بھی 18% آئی گیس 10% کیا ہے. یہ کتنا ہیلپفل رہے گا؟ جی دیکھیں, ایک چیز جو ہے وہ پہلے انٹروڈیوس کیا گیا سولر پینل, پہلے یہ زیرو تھا فار امپورٹڈ سولر پینلز, اور لوگ وہی جو ہے وہ لگا رہے تھے. پھر یہ 18% لگایا گیا, اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک نیگیٹو سگنل آیا اور پرائسز بڑھ گئیں. اور پھر جب پبلک پریشر آیا, پارلیمنٹیرینز کی طرف سے بڑی پازیٹیو فیڈ بیک آئی, تو اس کو جو ہے وہ ریڈیوس کیا گیا. تو شاید اس طرح کے نیگیٹو سگنلز جو ہیں وہ اوائڈ کیے جا سکتے ہیں. ابھی بھی اس کو زیرو کیا جا سکتا ہے تاکہ انیکوالٹیز کا باعث نہ بنے اور لوگ جو ہے وہ اس کو لے سکیں. ایک چیز جو شاید ذہن میں رکھنی ہوگی, پاکستان چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے انڈر ہے تو ٹیکس ایگزمپشنز دینا شاید بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آئی ایم ایف کے سامنے یہ کیس پریزنٹ کیا جائے کہ آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام بھی پاکستان نے نیگوشیٹ کیا ہے, جس کو آپ ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کہتے ہیں, اس کا تعلق ڈائریکٹلی کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہے. تو اگر آپ کلائمیٹ کا کیس بنا کے آئی ایم ایف کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو سبسڈیز اور ٹیکس ایگزمپشن کی اجازت بھی مل جائے گی. اور تیسری چیز کہ آئی ایم ایف کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ آپ انرجی میں جو سبسڈیز ہیں الیکٹریسٹی پرائس میں, خاص کر پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے لیے, اس کو ریشنلائز کریں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی جائیں. تو بجائے اس کے کہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی جائیں, حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کسی طریقے سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے جو سرچارجز ہیں یا کاربن لیوی کے سرچارجز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو سولر پینلز دے دیے جائیں, تاکہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ ہے وہ بھی بڑھانا نہ پڑے, ڈپینڈنٹ بھی نہ ہوں وہ ہاؤس ہولڈز, اور آپ جو ہے وہ گرین اینڈ کلین انرجی کو بھی فروغ دے رہے ہوں. اور ساتھ میں آپ کو کچھ ٹریڈ ریسٹرکشنز کو بھی دیکھنا ہوگا جو کہ اپ کمنگ ہے. یورپین یونین کی کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکینزم ہے, اگر وہ رجیم آ جاتا ہے تو پاکستان کا ایکسپورٹ سیکٹر کمپیٹیٹیو نہیں رہے گا, خاص کر ٹیکسٹائل سیکٹر. تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کو کلین اینڈ گرین انرجی کو جو ہے وہ انسینٹیوائز کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی اگین حکومت کو کچھ سکیمز لانی ہوں گی تاکہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو انسینٹیوائز کر سکیں. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد ولید ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. محمود عالم خالد صاحب موجود ہے, ماہر ماحولیات, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ محمود صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو کراچی میں گرمی والا معاملہ ہے, ویسے تو ہم اوور آل انوائرمنٹل چینجز کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاسبل سولوشنز آپ ہمیں بتائیں کہ کیا بہتری ہو سکتی ہے کہ جو 10% زیادہ بڑھ رہی ہے تیزی سے گرمی یا دیگر معاملات, ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا فوری اقدامات لیے جا سکتے ہیں؟ شکریہ. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دنیا کے جو شہر ہیں وہ زیادہ تیزی سے جو ہے وہ گرم ہو رہے ہیں. یہ صرف کراچی کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جو شہر ہیں ان کی صورتحال جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے, خصوصاً تیسری دنیا کے جو شہر ہیں. کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ناطے ایک جو ہے وہ ساحل سمندر کے کنارے واقع ایک شہر ہے. اچھا, دنیا بھر میں جو ساحل سمندر کے کنارے واقع جو شہر ہیں ان کی تھوڑی سی صورتحال جو ہے دوسرے شہروں سے مختلف ہوتی ہے. کراچی شہر کا جو درجہ حرارت ہے, ایک جو اندازہ ہے اس کے مطابق دن کا جو درجہ حرارت ہے گزشتہ 60 سالوں میں 1.46 جو ہے کی اوسط سے جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے.
جبکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جو رات کا درجہ حرارت ہے وہ 2.46 اس میں اضافہ ہوا ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ پاکستان کے دیگر شہروں کے مقابلے میں اور دیگر علاقوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جہاں تک اس کے سلوشن کی بات ہے نا، تو یہ جو ہم درخت کی بات کرتے ہیں یہ بالکل ایک فیکٹر ہے. یعنی یہ بالکل آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ درخت لگانے سے جو ہے وہ درجہ حرارت میں مکمل طور پہ کمی واقع ہو جائے گی. یہ ایک فیکٹر ہے کہ جو آپ کے درجہ حرارت بڑھنے کے اثرات کو جو ہے وہ کم کرے گا. ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ اربن فارسٹنگ جو ہے وہ شہر کے اندر اس کا ایک حل ہے. دیکھیے، کراچی شہر کے اندر جو درخت لگائے جا رہے ہیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی میں 2015 کی ہیٹ ویو کے بعد اگر آپ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے جو اعداد و شمار ہیں ان کو جمع کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کراچی میں 2 کروڑ درخت لگ چکے ہیں. لیکن جب آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ جائیں گی تو آپ کو جو ہے وہ درخت نظر نہیں آتے ہیں. کراچی شہر میں درخت لگانے سے زیادہ درخت کاٹے جا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اربن فارسٹنگ کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل بہت اچھا کانسیپٹ ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ کراچی شہر میں ہیٹ ویو سے جو متاثرہ علاقے ہیں یا جو متاثرہ آبادی ہے وہ کراچی شہر کی 65% وہ آبادی ہے جو لو انکم ایریاز میں رہتی ہے. جب درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کے پاس نہ بجلی ہوتی ہے، نہ پانی ہوتا ہے، نہ ان کے پاس جو ہے وہ اگر گھر سے باہر نکلیں تو کوئی سبزہ ہوتا ہے. تو شہر کے اندر جو درخت لگانے کی ضرورت ہے وہ درخت لگانے کی ضرورت ان 65% ایریاز میں ہے. کراچی شہر میں جہاں پر اربن فارسٹنگ کی جا رہی ہے اور جہاں درخت لگائے جا رہے ہیں وہاں آلریڈی پہلے سے بہت سارے درخت موجود ہیں، لیکن وہ ہاٹ اسپاٹ جہاں پہ اصل میں ان درختوں کی ضرورت ہے وہاں پر درخت نہیں لگائے جا رہے ہیں. ایک دوسری بات. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شہر میں زمین نہیں ہے. ان 65% ایریاز کے اندر اگر آپ سروے کریں تو آپ کو آج بھی بے شمار ایسے گراؤنڈز مل جائیں گے جہاں 1000 سے لے کے 2000 درخت کا جو ہے وہ ایک جنگل لگایا جا سکتا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان جگہوں پہ بازار مافیاز کا قبضہ ہے. وہاں پہ جمعہ بازار، ہفتہ بازار، بدھ بازار وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ درخت لگانے نہیں دیتے. تو درختوں کی جو کراچی شہر میں ضرورت ہے وہ ضرورت ان ہاٹ اسپاٹ پہ ہے جو درجہ حرارت کے بڑھنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ان علاقوں کے بچے، بزرگ، خواتین اور وہ بیمار مریض جو پہلے سے جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے. اگر ہم کراچی شہر کا سروے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کراچی میں اس وقت جو سب سے زیادہ درخت ہیں وہ قبرستانوں میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سوری. تو ضرورت اس بات کی ہے پہلے نمبر پر تو کہ آپ جو ہے وہ درخت کراچی کے جو ہاٹ اسپاٹ ہیں وہاں لگائیں تاکہ جو ہے وہ لوگ جو اس کے اصل وکٹم ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیف ملے. نمبر 2، آپ کو شہر میں ہاٹ اسپاٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے ہوں گے. کراچی شہر کے اندر ان علاقوں میں بے شمار ایسی مساجد ہیں جہاں اے سی لگے ہوئے ہیں. صحیح. یہ جو ہمارے ہاں لوگ بتاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات اور جو دیگر حضرات بتاتے ہیں کہ آپ 12 بجے سے 4 بجے تک گھر سے باہر نہ نکلیں، تو آپ کو ایسے کولنگ سینٹر بنانے ہوں گے کہ جو لوگ ہیں وہ وہاں جا کے ان 3-4 گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ آرام کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک ہے وہ کراچی کے اندر جو ہے وہ 62% فضائی آلودگی میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے آپ کو الیکٹرک ویکلز کی طرف جانا ہوگا. اچھا، اس میں بہت سارے اقدامات جو ہے نا حکومتی سطح پہ ہمیں اٹھانے ہوں گے.
اس کے بغیر جو ہے وہ اگر ہم صرف لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں درخت لگائیں یا اور دوسرے اقدامات کریں. تو یہ ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو پرائیورٹی پہ رکھے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شہر کو آگ کا جہنم بننے سے بچائے. اچھا، اور میں آپ کو بتا دوں محمود صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، جی. کر رہی ہوں، مجھے ایک سوال بھی کرنا ہے. میں چاہوں گی آگے بڑھنے سے پہلے کہ آپ اس سوال کو بھی جواب دیجیے گا. اچھا، آپ نے کہا کہ درخت نہیں لگ رہے، ہمیں کچھ زونز کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں درخت لگانے ہوں گے. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو درخت ہم لگا رہے ہیں جو کہ ہماری انوائرمنٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹر ہے اس کو کلین کرنے میں یا انرجی کو ریڈیوس کرنے میں یہ امپورٹنٹ رول، کیا وہ موضوع بھی ہیں ہمارے سارے سسٹم کے لیے جو درخت جن کی ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں؟ جی، آپ نے یہ بہت اچھی بات کری، بہت اچھا سوال کیا. میں اس کی طرف آنے والا تھا. دیکھیے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ مختلف لوگ اس حوالے سے مختلف مشورے دے رہے ہوتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے فروٹ کے پھل لگا دو، کوئی کسی قسم کے، کوئی کسی قسم کے. چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی ہیلپ لائن موجود نہیں ہے جس سے لوگوں کو یہ آگاہی ہو کہ ہمیں کون سا درخت لگانا چاہیے. ایک بات بالکل کلیئر ہے، یاد رکھیں اس بات کو کہ ویسے آپ شوقیہ طور پہ کوئی سا بھی درخت لگا لیں، ہیٹ ویو کے لیے صرف اور صرف وہ درخت اس سے بچاؤ کے لیے کام دیں گے جو سایہ دار درخت ہوں، جو کنوپی بناتے ہوں. جیسے ہمارے نیٹو درخت تھے جس میں پیپل تھا، ببول تھا، برگد تھا، نیم تھا، اس ٹائپ کے جو درخت تھے، صرف وہی درخت ہمیں شدید گرمی کی لہروں سے بچاؤ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور درخت جو ہے وہ ہمیں ہیٹ ویو سے نہیں بچا سکتا. آپ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں. تو کراچی شہر میں بھی ضرورت اس بات کی ہے. لوگ مختلف درخت لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون سا. وہ صرف کہتے ہیں کہ فیس بک پہ تصویر آ جائے گی تو وہ ہم نے درخت لگایا تھا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی سطح پہ ایک ایسی ہیلپ لائن موجود ہو جو لوگوں کو آگاہی دے. لوگ اس سے پوچھ سکیں کہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں، میں یہاں پہ کون سا درخت لگاؤں. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب محمود صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ نے کہا کہ فیکٹرز ہیں جو کہ ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں پرائیورٹی کا حصہ رکھنی ہے، چاہے وہ پلانٹیشن ہے، اربن فارسٹنگ ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نئے انفراسٹرکچر کو بنا رہے ہیں کیا وہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے فرینڈلی ہیں، خاص طور پہ کراچی کی اگر بات کریں. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ جو پانی کا مسئلہ ہے کراچی میں، میں اس حوالے سے ضرور جاؤں گی کہ یہ کیا امیجیٹ سٹیپس ہیں، کیونکہ ہمیں اس کو ایک ایمرجنسی کی صورتحال کی طرح ڈیل کرنا ہے، نہ کہ اس کو ہم شاید ابھی بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں اور لوگ تو ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں. دیکھیے ہم ایمرجنسی کی صورتحال میں پہنچ چکے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم ایمرجنسی کا انتظار کریں گے، ہم اس حوالے سے ایمرجنسی کی صورتحال میں پہنچ چکے ہیں. کراچی شہر میں ایک طرف حکومتی سطح پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ درخت لگائیں، دوسری جانب یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پہ جو ہے وہ بے ہنگامی عمارتوں کے NOC جو ہے وہ حکومت جاری کر رہی ہے. وہ جو ہیں 80 گز پہ اور 60 گز کے اوپر جو ہے 6-6 8-8 منزلہ عمارتیں بنا رہے ہیں. پورا کراچی شہر جو ہے یعنی اس وقت جو شہریوں کو صاف پانی ملتا ہے وہ 30 سے 35% لوگوں کو ملتا ہے. باقی شہر کا میں جو پانی ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. یعنی اس صورتحال میں شہر کے جو ہے وہ ابھی جو زلزلے کے جھٹکے وغیرہ محسوس ہوئے تھے تو کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ علاقے شہر کے وہ دھسنا شروع ہو گئے ہیں. سوری. تو یہ جو صورتحال ہے نا، اس صورتحال سے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر نپٹنا ہوگا. ہم ایمرجنسی کی، یہ شہر جو ہے وہ ایمرجنسی کی صورتحال میں موجود ہے، اور جیسے جیسے جو ہے وہ صورتحال آگے بڑھے گی تو کراچی شہر کے لیے جو ہے وہ پانی اور بھی کم ہوتا چلا جائے گا. درخت ہم لگا نہیں رہے ہیں، بلڈنگیں ہم بے تحاشا بنائے چلے جا رہے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ جہاں پہ 50 آدمیوں کے لیے پانی تھا وہاں 500 آدمیوں کے لیے
جو ہے وہ پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو یہ شہر جو ہے جیسے کہ ابھی آپ کو بھی معلوم ہوگا 2 دن پہلے ایک اور انٹرنیشنل سروے آیا ہے کہ کراچی شہر جو ہے اب وہ ناقابل رہائش ہو چکا ہے, اور اس میں یہی ساری صورتحال ہے. وہاں کی صحت کا مسئلہ, وہاں کا انوائرمنٹ کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, تو یہ صورتحال ایمرجنسی کی طرف جا چکی ہے. اچھا, اب بھی ایمرجنسی کی صورتحال تو ہے. آپ نے بھی بات کی, محمود صاحب خود بھی اب میں چاہوں گی آپ بتائیں کہ یہ ہمارے ہاں جو انوائرمنٹل ریلیٹڈ جو پالیسیز ہیں ظاہر ہے موجود ہیں, اور ابھی ہم نے ایک بجٹ بھی مختص کیا ہے کہ جو ماحولیاتی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ان ساری چیزوں کا ہمیں جو گورننس پوائنٹ آف ویو سے ہے یا اسٹیٹ پوائنٹ آف ویو سے ہے, کیا ہمیں کچھ آن گراؤنڈ صورتحال نظر آ رہی ہے؟ ہم اب اس کو سوچ ہی نہیں رہے ہیں, یہ ہماری پرائیورٹی تو کیا ہماری ڈسکشن کا بھی حصہ نہیں ہے, یا ہم نے کوئی اقدامات کا آغاز کیا ہے؟ بیکاز ہم ابھی کافی لیٹ ہیں اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے. صورتحال جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ہماری ڈسکشن کا حصہ نہیں ہے. یعنی ایک ایسی صورتحال میں جب پاکستان جو ہے وہ دنیا کے جو موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ممالک ہیں اس میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے, وہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ یعنی ڈسکشن کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ حکومتی پالیسیز کی بات کریں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پالیسیز موجود ہیں, قوانین موجود ہیں, اصل مسئلہ اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے. یعنی درختوں کو جو ہے کی کٹائی کے اوپر پابندی ہے, درخت دھڑلے سے کاٹ دیے جاتے ہیں اور حکومتی ڈپارٹمنٹ کے لوگ کاٹتے ہیں. یعنی گورنمنٹ کے کئی ڈپارٹمنٹ کے باہر جو ہے وہ درخت لگے ہوئے وہ کاٹ دیے جاتے ہیں. این او سیز جو ہے بلڈرز کو ایشو کر دی جاتی ہیں, اس کے اندر انوائرمنٹل پلان موجود ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ہم اس عمارت کے اتنے حصے کے اندر جو ہے وہ درخت لگائیں گے, وہ نہیں لگائے گئے ہوتے ہیں. تو جو خاص طور پہ اگر میں سندھ کی بات کروں تو یہاں پر جو ماحولیاتی ادارے ہیں وہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ مکمل طور پر صفر ہے. بجٹ بھی موجود ہوتا ہے, قوانین بھی موجود ہوتے ہیں, لیکن جو عملہ ہے وہ متحرک نہیں ہوتا, اور چونکہ اوپر سے ان کی مانیٹرنگ نہیں ہوتی, یہ پرائورٹی پر نہیں ہے, اس لیے جو ہے وہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس کو جو ہے وہ پرائورٹی پر لینا ہوگا, ورنہ ہم بہت بڑی یعنی صرف کراچی نہیں پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آنے والے وقتوں میں بہت بری ہونے جا رہی ہے. اور جیسے کہ میں اس وقت بتا رہا تھا آپ کو کہ عالمی موسمیاتی تنظیم نے یہ بتا دیا ہے کہ اگلے 4 سے 5 سالوں میں گرمی کی شدت میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ. محمود عالم خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی, ماہر ماحولیات. اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے, جو گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کے لیے کیا امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جو ہمیں فوری طور پہ لینے ہیں, بیکاز اٹس این ایمرجنسی. کیونکہ اگر ہم اس پہ ابھی فوری طور پر اقدامات نہیں کریں گے تو آئندہ آنے والے سالوں میں, دنوں میں, مہینوں میں چیزیں ورس ہی ہوں گی. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہنا حنیف عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ ہنا صاحبہ, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو ہمیں ذرا 2025 کا سمر فیشن ٹرینڈ بتائیں, کیا چل رہا ہے آج کل اور کیا کلر پیلٹس ان ہیں, کس طرح کے کٹس ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. اچھا, جہاں تک سمر فیشن ٹرینڈس کی بات ہے, لائک ہمارے ملک میں یہ ہے کہ لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں نا, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ سیزن بہت گرم ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ڈفرینٹ کلرز, ڈفرینٹ کٹس, وہ ہر چیز بڑا انجوائے کرتے ہیں پہننا. اب اسی طرح جیسے آپ کی, میری, ہر کسی کی تو بڑی ایک ایکسپیریمنٹل قسم کی وارڈروب بنتی ہے, جس میں ابھی آپ دیکھ لیں جیسے ہمارے پاس فرشی شلوار بھی ہوگی, ہمارے پاس ٹراؤزرز بھی ہوں گے, کیولوٹس بھی ہوں گے, پھر ہمارے پاس کافتانز بھی ہوں گے. تو یہ سب ہے. اگر ہم تھوڑا سا کیٹیگوریکلی دیکھیں کہ جیسے فارملز ہیں, ٹھیک ہے, فارمل سے اب آگے ٹرینڈ میں یہ ہوگا کہ جیسے بیس فیبرک تو سب لوگ را سلک, اب ہمارے پاس بہت اچھی شیشہ سلک آ رہی ہے, ٹسل سلک آئی ہوئی ہے, اس پہ ہی بیس فیبرک وہی رہے گا, اس کے اوپر کورا دبکا اور وہی جیسے ہیوی تھوڑا سا ہم فارملس کو رکھتے ہیں. لیکن تھوڑا سا لائک ڈھولکی اور بارات میں تو وہی چیزیں ٹریڈیشنلی رہیں گی.
لیکن تھوڑا سا ولیمہ جو ہے, ولیمہ لک آپ فیملی میں بھی اور برائڈ کے لیے بھی نا, وہ اب بڑا سلیک سا وہ چاہ رہے ہیں, بڑی ریڈ کارپٹ لک ہونی چاہیے اور بڑا منیمل سا میک اپ اور منیمل سا ڈریسنگ کے ساتھ, جیولری کے ساتھ. تو وہ بڑی چیزیں اب آگے آئیں گی انشاءاللہ. تھوڑا سا اگر سیمی فارمل کی طرف ہم آئیں, جس میں ہم لوگ جیسے فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں یا عید ہوتی ہیں, اس میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا کمفرٹیبل رہیں, تھوڑے لانس, کاٹنز اور وہ والے فیبرکس پہ ہی رہیں. اس میں یہ کہ پھر وہ تھوڑا سا امبیلشمنٹس کر لیں گے کوئی لائٹ امبرائڈریز کے ساتھ یا تھوڑے سے لیس یا پیچز وغیرہ کے ساتھ, تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا لگژری, جیسے ہمارے ڈیزائنرز بہت زیادہ لگژری لانس بناتے ہیں, تو وہ ٹرینڈ ہی فالو ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر بات کی جائے ڈیلی پریٹ ویئر کی, جیسے عام خواتین ہیں, تو وہ تو اب یہ ہے کہ پرنٹس تھوڑے سے آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہے ہیں, سالڈ کلرز جو ہیں وہ زیادہ اب لوگ پریفر کر رہے ہیں, اور ان میں یہ کہ ڈیلی پریٹ ویئر کے لیے پھر وہی ہوتا ہے کہ بالکل سمپل ہو, کوئی اوپر زیادہ کام شام یہ چیزیں نہ ہو. تو اب آگے جیسے سارے سمرز کے ہیں تو پیسٹل کلرز ہی اوبیسلی اردی ٹونز جائیں گی, جس میں منٹ گرین ہو گیا, پنکس کے لائٹ شیڈز ہو گئے, ٹھیک ہے, موو ہو گیا. لیکن کچھ لوگ اب برائٹ کلرز بھی تھوڑے سے ٹرائی کریں گے, اور وہ بھی ہیں کلر پیلیٹ, جیسے ریڈ, چیری ریڈ بڑا آج کل ایک اچھا کلر جا رہا ہے. پھر اس کے بعد یلو, برائٹ یلو کافی لوگ پسند کر رہے ہیں, یلو کی ٹونز, بلوز کی ٹونز. تو ایسے یہ بس ایک ایکسپیریمنٹل قسم کی وارڈروب بنتی ہے. جیسے فرشی شلوار ہماری کافی لاسٹ سیزن میں کافی ان تھی, اب تھوڑا سا وہ ہے لائک لوگ اس کو تھوڑا سا وہ. اچھا, میں نے ویسے ہے نا آئی ہیو آبزروڈ کہ یہ فرشی شلوار کا لاسٹ ایئر بہت زیادہ رولا جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں پڑا تھا, لیکن اس میرے بہت سارے میں نے لوگ دیکھے جنہوں نے کبھی پہنی چھوڑی ہی نہیں فرشی شلوار. ایون آئی یوز ٹو ویئر فرشی شلوار اپنے لان کے کپڑوں میں یا شفون کے کپڑوں میں. بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اس کو, حالانکہ امی کے ٹائم سے وہ ٹرینڈ چلا آ رہا ہے. پتہ نہیں لاسٹ ایئر ایسا کیا ہوا کہ ہر ایک کو فرشی شلوار, ایوری ون از obsessed with فرشی شلوار. ہم لوگ ایکچولی ہر چیز کو بڑا بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا, تو جیسے فرشی شلوار کا ایک ٹرینڈ آیا تو پھر سب نے وہ ایسی فرشی شلوار سب نے پہنی. لیکن اب ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے تھرو نا لوگوں کو کافی اویئرنیس ہے. اب جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ تو پہنتی رہی ہیں, ٹھیک ہے, اب میں تھوڑا سا فرشی شلوار, کیونکہ اب تھوڑا سا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری فزیک کیسی ہے, ہمیں چیزیں سوٹ کر رہی ہیں نہیں کر رہی. تو اب یہ کہ لوگوں کو کافی اویئرنیس ہے, تو اس حساب سے لوگ, میری کافی کلائنٹس ہیں جن کو لائک ان کو شوق ہے پہننے کا اوبیسلی, لیکن وہ جیسے تھوڑی سی فزیک ان کی اس حساب سے ہے تو وہ پھر کہتی ہیں کہ نہیں ہمیں شوق ہے لیکن ہم پہنتے نہیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو یہ نالج بھی اب لوگوں کو ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ چیزیں ویسٹ نہیں کرو. اوبیسلی ایک جوڑا بناتے ہوئے آپ کا ٹائم کتنا ویسٹ ہوتا ہے, پھر انویسٹمنٹ ہوتی ہے سارا کچھ, تو آپ ایسا پہنو کہ جس میں پھر آپ لوگ آپ کو اپریشیٹ اچھا, ویسے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ وتھ ٹائم جہاں پہ ہمیں مختلف چیزوں کی اویئرنیس آئی ہے, وی ریئلی نیڈ ٹو آلسو لرن کہ ہم 10 جوڑوں کی بجائے اگر 1 یا 2 کوالٹی فیبرک کے ساتھ کپڑے بنوا لیں اور اس میں ہم تھوڑا سا مکس اینڈ میچ بھی کر سکیں. آئی ریمبر بیک ان مائی یونیورسٹی اینڈ کالج ڈیز ہم بلیک اینڈ وائٹ شلوار اور دوپٹہ رکھتے تھے, اینڈ وی یوز ٹو پلے ود ڈفرینٹ شرٹس کے ساتھ ہم مختلف کلرفل شرٹس اس کے ساتھ پہن لیتے تھے, بیکاز آبویسلی دیٹ ٹائم بجٹس کے ایشو ہوتے تھے, یا ویسے ہی آپ نے روز نئے کپڑے کہاں سے لائے. سو یہ والی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وارڈروب ریسائیکل کرنے والی بھی بہت کم لوگوں میں سینس ہوتی ہے. ہاں وہ بھی ہے, لیکن اب جیسے وہی بات ہے کہ اب جیسے ہر بچی, ہر لڑکی, ہر لیڈی سوشل میڈیا پہ نا, تو ان کو تھوڑا سا یہ ہو گیا انسیکیورٹی آپ اس کو کہہ سکتی ہیں کہ جی ہم نے ایک جو چیز پہن لی وہ دوبارہ اب ہم کیسے پہنیں گے, اور وہ چیزیں پھر سامنے آ جائیں گی. تو وہ تھوڑا سا ان چیزوں میں کوالٹی تھوڑی سی کمپرومائز ہو گئی ہے مطلب. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی لوگ اب یہ کہ سینس ہے ان کو کہ ہم نے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا. لیکن جو اچھی کوالٹی جو پہننے والے لوگ ہیں وہ وہی پہنتے ہیں. وہ بے شک ان کو ایکسپینسو پڑ رہا ہے یا جیسے بھی ہے, یا جو بھی نیو کٹ ورک بنائیں گے اپنے لیے, جو اچھی کوالٹی پہننے والے ہیں نا وہ اسی میں ہی کمفرٹیبل رہتے ہیں اور وہ وہی بنائیں گے. اچھا ہے نا, مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ اپنا برانڈ بھی رن کرتی ہیں, تھوڑا سا بتائیں آپ کس طرح کے کپڑے ڈیزائن کرتی ہیں, یا آپ کی کلائنٹل کا انٹرسٹ کیا ہے, کس حوالے سے ہے؟ میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ میں جیسے میرا فوکس یہی ہے کہ میں تھوڑے پریکٹیکل کپڑے بناؤں, ٹھیک ہے, بہت اوور ڈو نہ ہوں جو کہ صرف ہم کسی ایک ایونٹ پہ پہنے اور پھر وہ ہماری وارڈروب میں ہی رہیں, ٹھیک ہے. میرا جیسے میں خود پہنتی ہوں کہ ایسے اب جیسے میں نے یہ اب سمپل ایک ریڈ کرتا پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر میں یہ عید پہ میں نے پہنا تھا, پہنا نہیں ہے, اگر میں یہ عید پہ پہنتی تو میں اسی کے ساتھ تھوڑی ہیوی جویلری کر لیتی
और ये लॉन्ग कुर्ता है लाइक थोड़ा काफ्तान स्टाइल, तो थोड़ा आपको इसी को फेस्टिव बना लेती हूँ मैं। तो ये मेरा यही होता है कि आप ऐसे कपड़े बनाओ कि जो आपके सिर्फ वार्डरोब में ना रहें, आपका पैसा ना ज़ाया हो, आप उसको डेली वेयर में भी थोड़ी सी चीज़ें ऐड ऑन करके तो आप कैरी कर सको। तो बड़ा अच्छा माशा रिस्पॉन्स, मैंने 2 साल पहले हमने लॉन के काफ्तान्स बनाए थे, उनका काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक आया था, अभी भी हमने वो बनाए। तो वो फिर लोग अब ये भी चाहते हैं ना कि वो थोड़ा कंफर्टेबल रहें और समझ में थोड़ा comfy कपड़े, yes, that's very important. Comfort is very important. Thank you very much हिना, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। हिना हनीफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थी जी, फैशन डिज़ाइनर, कपड़ों के हवाले से बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर औरंगज़ेब सिद्दीक, जो कि कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में। उनको खुशामदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान में, चूँकि आप अभी इट्स बीन अ वीक यू आर हियर, आई रियली वांट टू नो कि हम हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर कहाँ स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज यहाँ पे जो रिस्पॉन्स टाइम है, क्या लोगों को पता है सिम्टम्स से लेके ट्रीटमेंट तक। आई रियली वांट कि आप इस चीज़ को गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड इट्स गुड टू बी इन पाकिस्तान, इट्स ऑलवेज गुड टू कम होम। एज फार एज अवेयरनेस इज कंसर्न, आई मस्ट कन्फेस कि लेटली अवेयरनेस इस मामले में काफ़ी इम्प्रूव हुई है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। पीपल आर मोर हेल्थ अवेयर, पीपल आर मोर हार्ट अवेयर। मैं देख रहा होता हूँ अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, एल्डरली पॉपुलेशन में तो ऑब्वियसली, बट इवन इन द younger age group I've noticed that people are more aware of their heart health and health in general. There is एक वो ट्रेंड हमेशा से था काफ़ी अरसे से with regards to working out and with regards to looking good, लेकिन I think वो अब लिंक हो रहा है with regards to keeping healthy overall. People are now actually investing time and energy into their health and into keeping well. So ये अच्छी बात है। अवेयरनेस का जहाँ तक सवाल है, देखें वो अक्रॉस द वर्ल्ड ह्यूमंस आर द सेम। इंसान जो हैं वो सारे एक ही जैसे होते हैं। हम लोग लंदन में भी वो ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन ने एक बड़ी कैंपेन लॉन्च की पिछले साल कि अगर आपको हार्ट अटैक हो तो आमतौर पे लोग समझते हैं कि पता नहीं बहुत एकदम आपको बहुत शदीद दर्द होगी, आपके पसीने छूट जाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली जब हार्ट अटैक की इनिशियल सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तो इस तरह नहीं होता। आपको सिर्फ छाती में घुटन सी महसूस होती है, जिसको आमतौर पे लोग कहते हैं मुझे बदहज़मी हो रही है, मैं जाके थोड़ा सा दूध पी लूँ, थोड़ा सा इनो पी लूँ, थोड़ा सा स्कंजबीन पी लूँ, इस तरह की चीज़ें, मुझे बदहज़मी हो रही है। और ये इवन कार्डियोलॉजिस्ट गेट इट रॉन्ग। अ लॉट ऑफ द टाइम पेशेंट हमारे पास आता है और हम कहते हैं अच्छा नहीं तुम्हारा शायद मैदे का मसला है, दिल की तकलीफ़ नहीं हो, और हफ्ते बाद पता लगता है कि उसको तो वाकई दिल की तकलीफ़ थी। सो अवेयरनेस इन चीज़ों के बारे में बड़ा इम्पॉर्टेंट है होना कि हार्ट अटैक का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, बल्कि कई केसेस जो हार्ट अटैक के होते हैं उसमें आपको छाती में दर्द होती नहीं है, आपको घुटन महसूस होती है, ऐसे लगता है जैसे छाती पे बोझ है। ये एक पॉइंट मैं बड़ा एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि जनरल पब्लिक को कि आपको अगर हार्ट अटैक हो रहा हो तो आप ये मत सोचें कि आपको कोई बहुत ज़्यादा आप बीमार होंगे, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे। सिर्फ छाती में एक घुटन की कैफियत ही बहुत है ए सिंपल टेस्ट ECG करवाने के लिए, ताकि पता लगे कि आपको दिल की तकलीफ़ तो नहीं हो रही। तो ये एक चीज़ जो है अवेयरनेस के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ये अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेहतर हुए हैं। मैं ट्रीटमेंट के लिए भी आऊँगी। बहुत सारे लोग रिलक्टेंट होते हैं, इवन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं उन्हें फौरी तौर पर समझ नहीं आ रहा, तो मोस्टली फैमिलीज़ थोड़ी पैनिक हो जाती हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्स जो मिलना है वो क्या मिलना चाहिए, और जो सूटेबल ट्रीटमेंट होता है उस वक्त विद इन 60-90 मिनट्स, हम ऑफ एयर भी जो बात करी थी एंजियोग्राफी के हवाले से जो इंटरनेशनली प्रैक्टिस किया जा रहा है, आई रियली वांट कि आप उसको एड्रेस करें। देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर मेंशनिंग दिस। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इट अप बिकॉज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच आई वुड लाइक टू मेक टुडे थ्रू योर चैनल टू द पब्लिक एट लार्ज। हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है टू अवॉइड एनीथिंग विच इज़ टू इन्वेसिव। हम
ऑपरेशन से या किसी भी टेस्ट से या प्रोसीजर से जनरली अवॉइड करते हैं। हम कहते हैं बस ठीक है डॉक्टर साहब गोली दे दें, मैं गोली खा लूँगा, और वो भी आधा टाइम नहीं खाते हैं। तो वो एक टेंडेंसी है कि हम अवॉइड करते हैं टेस्ट को और प्रोसीजर्स को। मैं जो व्यूअर्स हैं उनसे ये बात करूँगा कि देखें, जो भी टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं हार्ट के, अव्वल तो हार्ट के टेस्ट होते बहुत थोड़े हैं। जो भी हैं जो डॉक्टर कहें उनको एक तो फ़ौरन करवाएं, और उसमें एक टेस्ट जो कि ज़रूरी है, लाजमी है, और रिसर्च से एक बार नहीं हज़ारों बार ये साबित किया गया है और पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस चल रही है कि अगर आपको दिल की तकलीफ़ है तो आपकी फ़ौरन एंजियोग्राफी होनी चाहिए। एंजियोग्राम एक बहुत सिंपल टेस्ट है, ये 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाता है। इसमें दर्द ना होने के बराबर है। इसमें रिस्क जो अगर पूछें तो हम जो रिस्क हम कोट करते हैं वो हम कहते हैं कि द रिस्क ऑफ यू हैविंग एन एडवर्स इवेंट एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंजियोग्राम इज़ लेस दैन द रिस्क ऑफ डाइंग इन अ प्लेन क्रैश। मतलब एक जहाज़ के सफ़र में आपकी डेथ होने का चांस ज़्यादा है बनिस्बत एक एंजियोग्राफी के दौरान आपको किसी सीरियस किस्म के रिएक्शन का। और कितने लोग जहाज़ से ट्रैवल करते हैं, आपको कितने जहाज़ के हादसात का पता लगता है साल में 1-2? हालांकि लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, लाखों क्या करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं। इसमें रिस्क बहुत कम है, ये बहुत सेफ़ टेस्ट है, और ये जितना जल्दी हो उतना ज़रूरी, उतना अच्छा है, उतना ज़रूरी। और इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट हमें वो सर्टेनिटी और वो वसूख के साथ हमें ये चीज़ नहीं बताती कि क्या आपको दिल की तकलीफ़ है या नहीं। ये बताती भी है, और फिर इसके ज़रिए हम इलाज भी फ़ौरन कर सकते हैं, चाहे वो गोलियां हैं, चाहे वो स्टेंट हैं, चाहे वो बाईपास सर्जरी है। एंजियोग्राफी लाजमी है, और इंटरनेशनली कोई भी मरीज़ जो एक सीरियस हार्ट अटैक के साथ हॉस्पिटल में आता है उसकी 90 मिनट के अंदर एंजियोग्राफी होती है। और मैं इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर दूंगा कि एंजियोग्राफी होनी चाहिए, फ़ौरन होनी चाहिए। 90 मिनट में नहीं होती तो 2 घंटे में हो, 2 घंटे में नहीं होती तो 6 घंटे में हो, या चलें 12 घंटे में भी हो जाए, लेकिन उससे डिले ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजियोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यंग लोगों के हवाले से है। हमने हमेशा बड़े बुजुर्गों में सुना था पहले कि जी हार्ट रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। विद टाइम अब यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ ट्रिगर हो रही है। उसके फैक्टर्स क्या हैं? क्या सिर्फ लाइफस्टाइल एक फैक्टर है, या दीगर हम चीज़ों को भी यहाँ पे आप हमें मेंशन कर पाएंगे? आई थिंक लाइफस्टाइल इज़ ऑब्वियसली अ फैक्टर, लेकिन साथ ही ये भी है कि एक, चूँकि हम अभी बात कर रहे थे, देयर इज़ ग्रेटर अवेयरनेस, देयर इज़ ग्रेटर कंसर्न। लोग अब ज़्यादा जल्दी एक चीज़ को रिव्यू पे रिएक्ट भी करते हैं कि अच्छा मुझे एक मसला हो रहा है, मैं जल्दी चेक करवा लूँ। अगर तकलीफ़ हो रही है वो ज़्यादा जल्दी डायग्नोज भी होती है। हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अब पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। पहले हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ की, अब माशाल्लाह गवर्नमेंट ने उसमें बहुत इन्वेस्ट किया है, प्राइवेट सेक्टर उसमें बहुत रोबस्ट है। हमने वी ट्रेंड अ ग्रेटर नंबर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत यंग एंड अपकमिंग कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास हैं जो कि अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको अवेलेबल हैं। पहले आपके मेजर सिटीज़ में ही अवेलेबल थे, मेजर सिटीज़ में भी हर जगह नहीं थे। तो उस सब की वजह से अब बहुत ज़्यादा अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ हाईलाइट हो रही है। मीडिया जो है आप लोग उसको बड़ा हाईलाइट करते हैं, तो उस वजह से काफ़ी हो गया। फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी भी हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी आ गए हैं। आपके जो ई स्मोकिंग है, जो ई सिगरेट्स हैं, आपका शीशा स्मोकिंग है, आपके डाइटरी पैटर्न है। मैं देख रहा था कि आप लोग चिकन बना रहे हैं, रेड मीट नहीं, सो दैट्स गुड, थम्स अप, वेल डन। सो इस तरह की चीज़ें, आई मीन आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स। हमें ज़्यादा अवेयरनेस भी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो रिस्क प्रोफाइल है वो भी रेज हो गया है। तो उस वजह से यंगर पेशेंट पॉपुलेशन में ये चीज़ें हम ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। सो विच इज़ गुड दैट वी आर पिकिंग इट अप, और बिकॉज देन वी कैन मैनेज इट मोर अप्रोप्रिएटली। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपने लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जस्ट टू अवॉइड और मे बी प्रिवेंट इस तरह के इश्यूज से? प्रिवेंशन के लिए ऑब्वियसली एक चीज़ होनी है, लेकिन उसके लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वी ऑलवेज से। सो ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में और स्पेसिफिकली हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ में व्हाट वी कैन डू कि अपने लाइफस्टाइल में ये मॉडिफिकेशन हम कर लें तो हम इस रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हैं। देखें, ओवरऑल ईटिंग हेल्दी इज़ ऑब्वियसली समथिंग दैट्स, हम बहुत उसका हम जोर देते हैं,
उसके अलावा एक्सरसाइजिंग इज़ अगेन अनदर थिंग जो है. अगर unfortunately if you are diagnosed with a heart condition, the important thing is to make sure that you take your treatment regularly even if you're feeling well. Okay. ये बड़ी thinking है कि अच्छा नहीं मैं तो ठीक हूँ तो कोई गोलियाँ मसला लेने क्या. होगा तो जाना है हाँ, हमने. मसला होगा तो जाना है और उसके बाद मसला अगर गोलियों से ठीक हो गया तो फिर कहना है अच्छा गोलियों की क्या ज़रूरत है, अब तो ठीक हो गया हूँ. सो ये चीज़ें जो हैं ज़रा ईटिंग हेल्दी में ऑब्वियसली हर एक को मालूम है क्या करना है. हम कहते हैं वाइट मीट लें, हम कहते हैं फ्राइड फूड्स अवॉइड करें, हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करें, हम कहते हैं कोई भी ये आपके फैटी फूड्स अवॉइड करें. इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें सबको मालूम है कि क्या है, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो एक्सरसाइज का है. वो लाइक देयर वाज द जोक कि somebody said कि obesity, I'm obese because obesity runs in my family. So, but they said no, obesity doesn't run in your family. You're obese because no one runs in your family. तो वो वाला हिसाब है कि आप you have to work out. You have to make sure कि आप एक ऐसा लाइफस्टाइल रखें कि जिसमें आप अपनी हेल्थ के लिए टाइम रखें, चाहे दिन में आधा घंटा रखें लेकिन रखें कुछ, और कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. आजकल के बिजी लाइफस्टाइल्स में बड़ा मुश्किल होता है. आपको वो कहते हैं एक्सरसाइज के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है. आप दिन में 10 घंटे काम करके घर आएँ तो आपका दिल नहीं करता कि आप उठ के एक्सरसाइज करें. सो आप उसको अपने वर्क रूटीन में ले आएँ. आप आफ्टरनून में उठ के आधा घंटा आप पास आपके कोई जिम है वहाँ वर्कआउट कर लें. नहीं जिम है, आप ट्राई करें कि सारा दिन आप एलिवेटर इस्तेमाल ना करें. यूज़ द स्टेयर्स. अगर आप दिन में तकरीबन 10 मरतबा 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स जो कि तकरीबन 24 स्टेप्स बनते हैं, आप दिन में 10 मरतबा ऊपर नीचे जाते हैं, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू वर्किंग आउट फॉर 10 मिनट्स. सो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो कि आप अपने डेली एक्टिविटी में बिल्ड इन कर सकते हैं और वो आपका वर्कआउट उस तरह से होता जाएगा. स्टेप काउंट रखें. आजकल हर शख्स जो है वो स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेज़ लोग पहनते हैं, उसमें आपका स्टेप काउंट आता रहता है. अपने स्टेप काउंट को मॉनिटर करें, उसको अचीव करने की कोशिश करें. सो ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे आप अपना वर्कआउट रिजीम आप बना सकते हैं. परफेक्ट. इन द एंड डॉक्टर साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और आपने बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें की हैं. अगर आप कोई भी मैसेज देना चाहें, देन दिस कैमरा इज़ ऑल योर्स. आई वुड लाइक टू से जस्ट वन थिंग. मैं एक चीज़ सिर्फ कहूँगा और वो ये है कि अगर आपको खुदा न खास्ता दिल की तकलीफ़ होती है तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, फ़ौरन अपना इलाज करवाएं. और एंजियोग्राफी ही वाहिद तरीका इलाज है जो कि आपकी ज़िंदगी बचा सकता है. इससे घबराएं मत, इसको कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी करवाएं, इसी में बेहतरी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर औरंगज़ेब सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे जी. हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे और डॉक्टर साहब ने यही बताया कि आप अगर एंजियोग्राफी प्रेफर करते हैं, इंटरनेशनली ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके हार्ट रिलेटेड या कार्डियक इश्यूज़ के हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए, फौरी रिस्पॉन्स चाहिए, तो एंजियोग्राफी इज़ लाइक अ वेरी इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. सो आई होप कि ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए सेगमेंट. और इन द एंड हम किचन में चलते हैं जहाँ पे खाना रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, राइट? वाओ, ओके, बेहतरीन. चलें जी शेफ मुबीन, और कितना टाइम है हमें? ओनली 2 मिनट्स है जस्ट मेरे पास. ओके, परफेक्ट. चलिए, थैंक यू वेरी मच. आपका भी बहुत शुक्रिया. ये स्टेक हम ज़रूर आपको दिखाएंगे ऑनर, और उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा. फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा. कल तक के लिए मेरी मंडे को मुलाकात होगी. कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे. मंडे तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़.